السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. جی ہاں مفتی صاحب، ابھی چند دن پہلے میں نے مدینہ منورہ جا کر نکاح کیا اور عمرہ بھی ادا کیا. اس طرح مجھے 2 نعمتیں ایک ساتھ حاصل ہو گئی. یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. مگر مفتی صاحب، اصل تو میرا مقصد وہاں جا کر نکاح کرنا تھا. ارے واہ، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو. واقعی عمرہ کر لینا بہت بڑی سعادت ہے. مگر نکاح کے سلسلے میں تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر یا مدینہ منورہ میں جا کر نکاح کیا جائے. بہتر تو یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے. نیز شوال کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن اور عصر کے بعد کا وقت ہو تو اور بہتر ہے. آپ نے صرف نکاح کے لیے اتنی دور کا سفر کیا، ظاہر ہے خرچ بھی خوب ہوا ہوگا. آپ نے نکاح کی غرض سے سفر کیا، اس لیے آپ کو عمرے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. اتنا لمبا سفر صرف نکاح کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے اور غالباً آپ نے اپنے ساتھ جانے والے لوگوں کا خرچ بھی اٹھایا ہوگا. وہاں ڈیکوریشن، ریسیپشن اور ولیمہ پر کافی خرچ آیا ہوگا. مزید برآں یہاں آ کر رشتہ داروں کے لیے دوبارہ ولیمے کا اہتمام کیا ہوگا. خالد بھائی، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ولیمہ بار بار نہیں ہوتا. گویا ولیمے کے نام پر ایک دوسری دعوت فضول خرچی میں شامل ہے، جبکہ نکاح میں سادگی پر شریعت نے زور دیا ہے. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ. نکاح بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے. نماز کا طریقہ، اس کے سنن و آداب، فرائض و واجبات متعین و معلوم ہے. ایسے ہی نکاح کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح ہدایات موجود ہیں. نکاح میں 2 فرض ہیں، ایجاب اور قبول، اور ایک واجب مہر ہے. 3 سنتیں ہیں، خطبہ، چھہارا تقسیم کرنا اور ولیمہ. خالد بھائی، یہ بات بتائیے کہ آپ کی طرف سے مہر کی ادائیگی ہو چکی ہے یا ابھی باقی ہے؟ جی نہیں، ہم انشاءاللہ جلدی ادا کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ نکاح کی مجلس میں ایک موٹی رقم مہر کے نام سے طے کر دیتے ہیں، لیکن مرتے وقت تک ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی. حالانکہ ایک قرض ہے جس کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں. یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے پاس اگر اتنا مال و رقم ہے کہ جس سے وہ مکہ جا کر واپس آ سکتا ہے اور اتنی مدت کا خرچ اس کا اور اس کے گھر والوں کا بھی ہو جائے تو اس پر حج فرض ہے. بعض حضرات مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں، اور تو اور بعض حضرات اپنے مرحومین کے لیے بھی عمرہ کرتے ہیں، جبکہ ان مرحومین کے ذمے بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں اور روزے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرحوم کے ذمے نماز یا روزہ ہو تو مرحوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائیں. اگر نہیں کیا تو وارثین اپنی طرف سے ان عبادات کا فدیہ ادا کرتے ہیں تو بہتر ہے. حج کے سلسلے میں لوگ گھریلو ذمہ داریوں کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے من اراد الحج فلیتعجل. جو حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے جلدی کرے. ایسے ہی زکوٰۃ کو لے لیجئے. عام طور پر لوگ زکوٰۃ پابندی سے نہیں نکالتے یا نکالتے ہیں تو اندازے سے، حالانکہ زکوٰۃ کا ہر سال پورا حساب لگا کر نکالنا فرض ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر جہاں آخرت میں مال کا اژدہا بن کر ڈسنے اور جہنم کی آگ کو گرما کر بدن کو داغنے کی وعیدیں آئی ہیں، وہیں دنیاوی آفات کا بھی اندیشہ ہے. نیز روزوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. اور بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں کسی سے کچھ لین دین کی ضرورت پڑ جاتی ہے بسا اوقات، تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے. اگر ہے تو پہلے اس قرض کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں وسعت کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے کو ظلم کہا گیا ہے. مطل الغنی ظلم. اس لیے صرف نام و نمود اور شہرت کے حصول کے لیے بڑی بڑی رقم خرچ کرنا، خواہ دینی عمل ہی کیوں نہ ہو، شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کو علماء کرام کی رہبری میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور فضول خرچی اور دکھاوے کی نحوست سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.